ہے کہ کوئی شخص کسی کی دیوار پر کڑی رکھ لے، کیا مراد یہ ہے کہ دیواریں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی پڑوسی کو تو وہ عام طور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شرط تعمیر کرنا ہوتا ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، دیوار اپنی چڑھانی ہے یا مکان کی کچھ تعمیر کر رہا ہے وہ، تو اب وہ کڑی جو ہے اس میں خواص بنانا ہے، تو وہ کڑی جو ہے تو اس کی دوسری کی دیوار پر آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پڑوسی کو اس قسم کی ضرورت پڑ جائے اس کی دیوار پر، وہ یہ کہتے ہیں میری دیوار ہے تو میری دیوار کو جو ہے، وہ تو ادھر مسلمان ہے، ادھر داڑھی والا ہے، پاجامہ والا ہے، اور پھر کہتے ہیں ایسے کام کر لیتا ہے کہ میری دیوار کو استعمال کرتا ہے بغیر اجازت کے، وہ یہ وغیرہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک پڑوسوں کے کیونکہ حق ہوتے ہیں تو دو طرفہ حق ہوتے ہیں، جیسے اس پڑوس کو اس پڑوسی کا جو اس کا دوسرے پڑوسی کا حق ہے، ویسے اس پڑوسی کو بھی اس کا بھی تو حق ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں کے لیے ہدایات ہے۔ اس کو ضرورت پڑ جائے تم منع مت کرو، تمہیں ضرورت پڑ جائے تو تم منع مت کرو۔ تو اب اس کو جمہور فقہا نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ہے از قبیل مربت کے، انسانیت کے، اخلاق کے، مربت اخلاق کے قبیل سے ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پڑوسی کے لیے اتنا برداشت نہ کرے تو پھر کیا کرے، کھا کر لے، پھر کون سا وہ مسلمان ہے۔ پڑوسی کا تو حق اتنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنی تاکید کر دی گئی تھی پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے خطرہ یہ ہو گیا تھا کہ کہیں اس کو حراست کے اندر کسی بھی قرار نہیں دے دیا جائے۔ یہ اسی قبیل سے ہے۔ لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، یہ تو واجب ہے اس کے لیے وہ منع نہ کر لے، اگر اس نے منع کر دیا تو اس کو حکومت پکڑی ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ جو ہے کیا کہا کہ والعمل على هذا عند بعض اهل به يقول الشافعي وروى عن بعض اهل العلم منهم مالك بن انس قالوا له ان يمنع جاره ان يزع خشبة في جداره۔ یہ امام مالک، امام احمد نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اسے منع کر سکتا ہے، منع کر لے گا۔ اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرما دیا ہے کہ وہ منع بالکل ہی نہیں کر سکتا ہے، لیکن باقی حضرات فرماتے ہیں نہ اس کو منع کرنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کو رکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، یعنی از قبیل اخلاق مربت ہے۔ وہ بھی اخلاق مربت سے کام لے لے گا تو اس کو منع نہیں کر لے گا، یہ بھی اخلاق و مربت سے کام لے لے گا تو ایسی نوبت ہی آنے نہیں دے کہ جس سے دوسرا پڑوسی اس کا ناراض ہو جائے۔ اصل میں ایک حدیث آئی ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استاذن احدکم جارہ، جب اجازت مانگے تم میں سے کوئی تمہارا پڑوسی، ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہ اس کی دیوار میں کوئی لکڑی گاڑ دے، فلا یمنعہ، اس کو منع نہ کر لے۔ فلما حدث ابو ہریرہ، جب حضور صلی اللہ یہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی، تعطوا رؤوسہم، جو ان کے مجلس میں انہیں طلباء جو بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سر کو نیچے کیا، یعنی انہوں نے اصل میں یہ کسی سائل کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، تو طلباء جو تھے وہاں دوسرے سمجھدار، تو انہوں نے سر نیچے کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے جواب میں جو حدیث سنائی ہے تو اس کا مطلب حضرت ابو ہریرہ جو سمجھے ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ تو تعطوا رؤوسکم فقال مالی اراکم عنہ معرضین، حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ ان کا یہ سر نیچے کرنا اس بات کی علامت ہے کہ گویا کہ یہ اس سے جو ہے یہ ان کو گلے سے نہیں اتر رہا ہے، تبھی تو انہوں نے سنگل ڈاؤن کیا ہے، تو لہذا یہ ان کے گلے سے نہیں اترا ہے۔ تو ان کو غصہ آیا، کہا واللہ لا ارمین بہا بین اکتافکم،
قسم اللہ کی کہ میں جو ہے اس کو حدیث کو تمہاری شانوں پر ماروں گا. یہ مراد کیا ہے کہ میں جو ہے کل خدا کی یہاں فریاد یہ کروں گا. میں ان کو حدیث سنائی تھی, انہوں نے جو ہے اس سے اعراض کیا, لہذا تمہارے شانے تیار رہے کل اس کی سزا کھانے کے لیے. یہ ایک محاورہ ہے کہ تمہاری شانوں پر ماروں گا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں تمہاری منہ پر ماروں گا, لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو تمہاری منہ پر ماروں گا, وہ اپنی طرف سے اعراض سمجھا جاتا ہے. تم نے کوئی چیز مجھے دے دی ہے, میں کہتا ہوں کہ میں تو تجھے اس کے منہ پر ماروں گا, یہ میرا اعراض سمجھا جائے گا نہ کہ تمہارا اعراض. یہاں تو ان کو حضرت ابو ہریرہ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے ان کے اعراض پر. تم نے اعراض کر لیا ہے اور اب دیکھو کہ میں جو ہے یہ ماروں گا. کیا مراد ہے کہ میں تمہیں بدنام کروں گا یا میں جو ہے ناراض رہوں گا, یا اس بات پر کہ تم لوگ وہ ہو کہ جنہوں نے حضور کی حدیث سن کر اس سے اعراض کیا. حضرت ابو ہریرہ کا معاملہ یہ تھا, وہ ظاہری الفاظ ہی وہ حجت سمجھتے تھے, اسی وجہ سے اس کو فقہائی صحابہ میں شمار نہیں کیا گیا ہے. جمع احادیث کے سلسلے میں تو ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے. نقل احادیث میں, جمع احادیث میں, حفظ احادیث میں, حفظ اتقان تو بہرحال صحابہ کے تو سبھی کی تو شان تھی, اس میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. لیکن کسی حدیث کا کیا مقصد ہے, تو طلباء نے کیوں اعراض کیا؟ طلباء تو اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس سائل نے سوال کیا تھا حضرت ابو ہریرہ نے اس کو جو یہ حدیث سنائی ہے, تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جس مطلب کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی. یہ تو آج کا قبیل اخلاق مربت ہے, تو حضرت ابو ہریرہ اس کو حدیث سنا کر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے واجب ہے کہ جو ہے تم اس سے منع مت کرو. اگر پوری سے تمہاری دیوار میں کوئی لکڑی ڈالے گاڑ لیتا ہے, لکڑی رکھ لیتا ہے بیچ میں اپنے مکان کا یا کسی چیز کا سہارا دیتا ہے, تم اس سے منع نہیں کرتے, منع کرنا تمہارے لیے گناہ ہے. تو وہ طلباء نے گویا کہ ان کا اعتراض حدیث سے نہیں تھا بلکہ حدیث کے محمل سے. نہیں آ رہا سمجھ. طلباء نے جو کیا اعراض کیا, وہ طلباء نے جو یہ اعتراض مطلب عملی اعتراض کیا, یہ عملی اعتراض اس معنی کر کے کیا ہے کہ گویا کہ جو مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس کا مطلب نہیں ہے. تو حدیث کون ایسا ہو سکتا تھا کہ اس دور کے اندر کوئی جو ہے انکار کر لیتا, وہ تو آج بھی کر نہیں سکتا. حدیث اگر صاحب وہ کہتے ہیں اور حدیث ہو, یہ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے, وہ تو کافر ہو جائے گا. کوئی کہہ کر چلو حدیث ہو یہ لیکن میں نہیں مانتا ہوں, تو یہ تو کافر ہو جائے گا. ہاں یہ کہہ سکتا ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے, اس کی سند پیش کرو, یہ ثابت بھی ہے یا نہیں, یہ کہہ سکتا. یہ تو نہیں کہہ سکتا حدیث ہے یا نہیں ہے, میں نہیں مانتا. تمہارا فریق ثانی, صاحب کا سے مراد ہے تمہارا فریق ثانی تسلیم کرو, یعنی جس طریقے سے وہ قسم لینا چاہے بس وہ قسم معتبر ہے. یہ بھی قضا کی ہی قبیل سے ہے. اسی وجہ سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں باپ جو ہے کچھ ادھر ادھر کے ہیں. یہ جب قاضی فیصلہ کر لے گا کہ بھائی گواہ تو نہیں ہے لہذا قسم کر لو, اب منکر سے کہا جائے گا کہ قسم کر لو. منکر جب قسم کر لے گا تو وہ قسم ایسا کر لے گا کہ جس قسم سے جو قسم مدعی کے لیے باعث اطمینان ہو, جس طریقے سے وہ اس سے قسم لینا چاہے اس طریقے سے اس سے قسم لے لے, جسے وہ مطمئن ہو جائے. کیونکہ یہ قسم کھانے والے اکثر بیشتر جو ہے نا یہ توریہ کرتے ہیں,
وہ تب ہو سکتا ہے اس نے تب دیا کر لیا وہ کہ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا ہے مدعی نے کہ میرا قرضہ اس وقت اس کے پاس آج پیسے ہی دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں۔ اچھا پھر اسے کہے اسے تم گواہ ثابت کر دو، میں کیا گواہ ثابت کروں، کہاں سے گواہ لاؤں گا؟ پیسے اس کے پاس آئے تھے، بعد میں کیا کیے کیا نہیں کیے، لیکن ہوں گے اسی کے پاس پیسے، یہ تو آئے تو میرا قرضہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آج ہے ہی نہیں پیسے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چلو اب گواہ تم سے تو ثابت نہیں کرتا کہ اس کے پاس پیسے ہیں، بینک میں ہے، میں اکاؤنٹ چیک کر کے آیا، یا فلاں جو ہے اس کے صندوق میں دیکھ کر آیا، تو ایسا تم نہیں کہہ سکتے، اس کا تو کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، مطالعہ کہہ رہا ہے۔ اب وہ قسم کھا رہا ہے، اب اسے کہے گا قاضی تم قسم کر لو، اب وہ قسم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے میرے پاس پیسے نہیں، لیکن مراد دے رہا ہے اس وقت میری جیب میں نہیں ہے۔ لیکن وہ اب یہاں کیا ہوگا، یہاں جب تک نہ باعث وہ قسم معتبر ہے جو باعث اطمینان ہو، کس کے لیے؟ اس مدعی کے لیے، صاحب کیسے مراد ہوئی، مدعی کے لیے باعث اطمینان کیسے ہوگا؟ اسے یوں قسم لے لے گا کہ نہ تمہارے بینک میں ہے، نہ گھر پر ہے، نہ تمہاری جیب میں ہے، اس طرح قسم کھاؤ میرے پاس کہیں پر بھی میری ملکیت میں، میرے تصرف میں جو ہے پیسے نہیں ہیں، یہ قسم کھاؤ۔ تو یہ ہے وہ قسم معتبر۔ ان کا کبھی راستہ محلے کے اندر بھی یا کہیں زمین کے اندر کوئی نئی مکانات بننے شروع ہو جاتے ہیں، کالونی کے اندر یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں نئی بستیوں میں، تو وہاں جب مشترک زمینیں ہوں گے تو مشترک گھر بنیں گے، اب وہاں راستے کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ آپس میں وہ مسالت کر دیں، چھوٹا سا راستہ رکھ لیں، کوئی حرجہ نہیں ہے، آپس میں مسالت کر دیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ادھر ٹرک وقت گھسانے کے، جو ہے بس زیادہ سے زیادہ چلنے کا راستہ ہونا چاہیے 2 فٹ 3 فٹ کا، تو ٹھیک ہے، اس میں تو نہیں ہے۔ لیکن اگر جھگڑا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا تشاجرتم، جب تم آپس میں جھگڑنا شروع کرو گے تو اب قاضی فیصلہ کرے گا، تو قاضی یہ کہے گا کہ اب جو ہے نا راستہ تمہارے درمیان آنے جانے کا راستہ وہ 7 گز ہوگا، 7 ذرا ہوگا، اور ذرا ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 10.5 فٹ کا راستہ ہوگا۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ایک ٹرک بآسانی گزر سکتا ہے، تو پھر قاضی فیصلہ کرے گا۔ اچھا یہ فیصلہ کرے گا کہ کسی وقت ادھر سے بھی ہی جو ہے حکومت مکانات کے اندر، چونکہ جیسے آج کل حکومتوں کے اندر پہلے ہوتے فائر گیپ رکھو، یہ فائر گیپ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ کبھی آگ لگ گئی، کچھ ہو گیا، تو اس وقت جو ہے کوئی اس میں چاہیے دیوار وغیرہ کی نہ ہو، دیوار ڈال دیں گے، بیچ میں گاڑی جائے گی اور آگ کو بجھا دے گی، تو یہ فائر گیپ اسی لیے ہے۔ اور یہ کم سے کم آج کل بھی جو ہے یہ 10 فٹ، کیونکہ ٹرک جو آتا ہے نا یہی 10 فٹ میں سے آرام سے ٹرک چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور چھوٹی 2 گاڑیاں بھی نکل سکتی ہیں۔ تو زمانے میں تو اونٹوں کا تصور تھا، اونٹ جو ہے اتنی ہی جگہ گھیر لیتا ہے جتنی ایک چھوٹی گاڑی گھیر لیتی ہے، بوجھ سمیت۔ تو 2 اونٹ ایک آنے کا ایک جانے کا راستہ، یہ حضور علیہ السلام اس دور کے اندر فرمایا ہے کہ جب اس قسم کا ایک ہے آپس میں، جیسے یہاں پہلے گاڑیاں نہیں تھی تو لوگوں نے جو ہے اپنی بستیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے راستے، گلیاں، تنگ گلیاں رکھی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن جب ہو جائے گا نا اس طریقے سے حکومت کرے گی اقدام، یہاں جو ہے اختلاف ہو جائے گا تو قاضی فیصلہ کرے گا، تو اس وقت وہ کرے گا 7 گز کا، اور یہ 11-12 فٹ بھی بن سکتا ہے۔